تھا اس کے 1 سال بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہوئی؟ ولادت ہوئی۔ عیسوی سن کا وجود ان کے یہاں تھا لیکن ان کی زندگی میں رائج نہیں تھا۔ اسلام کی ایک الگ پہچان ہے، الگ تشخص ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ممکن یہ کوشش کی، ہر معاملے میں اس بات پر زور دیا کہ مسلمان کی زندگی، مسلمان کا چال چلن، مسلمان کا طور طریقہ، مسلمان کا شادی اور بیاہ، مسلمان کی ہر چیز حتیٰ کہ عبادت یہود و نصارہ سے کیا ہو؟ الگ ہو، ان کی الگ پہچان ہو، ان کی الگ تشخص ہو، ان کی الگ شناخت ہو۔ اور اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سرکاری کام بڑھ گئے، دفاتر بڑھ گئے، کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کوئی فائل لائی گئی جس پر لکھا ہوا تھا شوال۔ تو انہوں نے کہا کہ آخر یہ شوال اس سال کا ہے کہ اس سے پہلے سال کا شوال ہے، کیا اس سے پہلے والے سال کا شوال ہے، کس سال کا شوال مانا جائے؟ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی دور اندیش آدمی تھے، انہوں نے ضرورت محسوس کی کہ اسلامی سال کی کیا ڈالی جائے؟ بنا ڈالی جائے۔ سن ہجری کی بنا یا محرم الحرام کا مہینہ جو ہمارا پہلا مہینہ شمار ہوا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا۔ اس کی بنیاد کب پڑی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی ہجرت کے 17 برس بعد اس چیز کی داغ بیل پڑی۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی میٹنگ بلائی اور یہ پاس ہوا، ریزرویشن قرار پاس ہوا کہ اسلامی سال کی بنیاد ڈالی جائے اور اس کی شروعات کس سے کی جائے؟ واقع ہجرت سے کی جائے۔ یہاں ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا کے اندر بہت سارے سال رائج ہیں۔ آپ غور کریں گے کہ رومی سن ہے، ایرانی سن ہے، یہودی سن ہے، بکرمی سن ہے، سکندری سن ہے، کیا کیا معلوم نہ معلوم کیا کیا سن ہے، لیکن اسلامی سن کی داغ بیل جو ڈالی گئی وہ واقع ہجرت سے ڈالی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے نہیں ڈالی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات سے نہیں ڈالی گئی، اور اسی طریقے سے کسی فتح کامیابی کی جشن سے نہیں ڈالی گئی، نہ بدر کی کامیابی سے ڈالا گیا، نہ فتح مکہ کی کامیابی سے ڈالا گیا، بلکہ اسلامی سن کی بنیاد کس واقعے سے ڈالی گئی؟ واقع ہجرت سے۔ دنیا کے اندر مروت جتنے سال ہیں ان کو اگر آپ دیکھو گے تو وہ کسی بادشاہ کی تخت نشینی سے مبنی ہے یا کسی کامیابی اور فتح کی جشن سے کیا ہوں گے وہ؟ مثلا آپ دیکھیں عیسائی سن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت سے شروع ہوتا ہے۔ یہودی سن فلسطین میں جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی تخت نشینی سے شروع ہوتا ہے۔ رومی سن سکندر اعظم کی تخت نشینی سے کیا ہوتا ہے؟ شروع ہوتا ہے۔ ایرانی سن، ایران میں جب کوئی بادشاہ تخت نشین ہوتا تھا تو اس اپنے سے پہلے کو کینسل کر کے دوسرے سن کی کیا کرتا تھا؟ بنیاد ڈالتا تھا۔ بکرمی سن جو ہمارے ہندوستان میں چلتا ہے، چیت بیساکھ جیٹھ اساڑھ ساون بھادو، یہ راجہ بکرمات کوئی تھا، پتہ نہیں صحیح یا جھوٹ، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے اس کی قسمت نے ساتھ نہیں دیا، بھنی ہوئی مچھلیاں تالاب میں کود گئی اور کیا کیا خرافات کہے جاتے ہیں۔ میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ اگر آپ غور کریں گے دنیا کے اندر جتنے بھی سنوات ہیں ان کی بنیاد کسی کی کامیابی، کوئی جشن، کوئی کسی کی پیدائش سے، لیکن ان سب کے برخلاف میرے بھائی اور دوستو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں اسلامی سن کی داغ بیل ڈالی جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بالخصوص مشورے سے اس کی شروعات واقع ہجرت سے کی جاتی ہے۔ کیوں کیا گیا ایسا؟ کیا کبھی آپ نے غور کیا؟ تاکہ جب جب اسلامی سال شروع ہو ایک مسلمان ہجرت کی یادوں کو تازہ کر لے۔ ہجرت کی داستان بڑی عجیب ہے میرے بھائیوں، بڑی عجیب ہے۔ مسلمان کو بہت سارے دروس مسلمان کے لیے اس میں مضمر ہیں۔ ہجرت کا واقعہ اس وقت پیش آیا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں پر ظلم کی انتہا کر دی گئی، مسلمان لانے والوں کو تختے ظلم و ستم بنایا جانے لگا، لوگوں کو ننگا پیٹ کر کے آگ کے انگاروں پر ڈال دیا گیا، سینے پر چڑھ کر کے اسلام سے انصرافیت کی بھیک مانگی گئی، ننگا کر کے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شرمگاہ میں نیزہ مار دیا گیا۔ اتنا ہی نہیں ہوا بلکہ ذات رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ناپاک کیا کر لیا گیا؟ منصوبہ بنا لیا گیا۔ بالآخر
مسلمان اللہ کے حکم سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے، لیکن ہجرت کے موقع پر آپ ایک بات غور کریں گے کہ مسلمان قوم نے سب کچھ چھوڑ دیا، لیکن اگر نہیں چھوڑا تو کیا نہیں چھوڑا؟ اپنا ایمان، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، عقیدہ توحید کی حفاظت کے لیے انہوں نے اپنا گھر چھوڑا، اپنا بال چھوڑا، اپنا شہر چھوڑا، اپنا وطن چھوڑا، عزیز و اقارب کو چھوڑا، بیوی کو چھوڑا، بچوں کو چھوڑا، ساتھیوں کو چھوڑا۔ اگر انہوں نے نہیں چھوڑا تو کس چیز کو نہیں چھوڑا؟ ایمان کو نہیں چھوڑا۔ یہ ہجرت کا واقعہ، یہ ہجرت کی تاریخ سے اسلامی سن کی شروعات، یہ درس ہے مسلمانوں کے لیے، تاکہ جب جب یہ نیا سال شروع ہو ایک مسلمان ہجرت کی تاریخ کو پڑھ لے، اپنے ایمان کو مضبوط کر لے، اور یہ سوچے کہ کسی وقت تاریخ کے کسی دور میں دنیا کے کسی کونے میں بھی ایسا ہو سکتا ہے، مسلمان پر بھی ایسی گھڑی آ سکتی ہے کہ اس کے قدم لڑکھڑانے لگے، اس کے ایمان کا سودا کرنے کے لیے لوگ تیار ہو جائیں۔ اس وقت تقاضا یہ ہوگا ایک مسلمان کا کہ وہ اپنے ایمان کی حفاظت کرے گا، وہ سب کچھ چھوڑ دے گا لیکن اپنے ایمان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مسلمانوں کے پاس بھی کامیابی کی ایک لمبی قطار تھی۔ واقع بدر ان کے سامنے تھا، واقع ولادت رسول ان کے سامنے تھا، اور بھی وجہیں ہو سکتی ہیں، لیکن انہوں نے ان سب سے اپنے سال کی شروعات نہیں شروع کی، بلکہ اپنے سال کی شروعات کس سے کی؟ واقع ہجرت سے۔ تو میرے بھائیوں، نیا سال شروع ہو چکا ہے، اور یہ نیا سال ہمارے لیے بہت سارے پیغام لایا ہے۔ ایک پیغام یہ بھی لایا ہے کہ ہماری زندگی کا ایک سال اب کم ہو چکا ہے، ہم قبر سے ایک سال قریب ہو چکے ہیں، اپنے عزیز و اقارب سے، دنیا سے ایک سال ہم اب دور ہو چکے ہیں۔ لوگوں کے سوچنے کا انداز الگ ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہمارا بچہ 19 سال کا تھا، ماشاءاللہ 20 سال کا ہو گیا۔ لوگ کہتے ہیں مولانا 2 مہینہ باقی ہے، 2 سال پورا ہو گیا، گھر جانے کے لیے پوری کیا ہو رہی ہے؟ مانے خوشی کے اچھلتا ہے، پھولے نہیں سماتا ہے، لیکن وہ بھول جاتا ہے کہ اس کی زندگی کا قیمتی ترین وقت 2 سال کی شکل میں کیا ہو گیا ہے؟ مائنس، گھٹا دیا گیا، کم ہو گیا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، انسان ہر سانس جو لیتا ہے وہ اپنی قبر کی طرف تیزی کے ساتھ بھاگ رہا ہے۔ انسان کو جب قبر کی طرف تیزی کے ساتھ بھاگ رہا ہے تو ایسے موقع پر کیا ہونا چاہیے؟ ایسے موقع پر اللہ کو یاد کرنا چاہیے، اور ایسے موقع پر گناہوں سے اپنے کیا کرنا چاہیے؟ توبہ کرنا چاہیے۔ آخرت کی طرف جب قریب ہو گیا تو آخرت کی تیاری کے لیے اس کو فل فلش لگ جانا چاہیے، تاکہ آخرت کے لیے وہ دیکھے کہیں ایسا تو نہیں کہ آخرت کی تیاری میں کہیں اس سے کمی واقع ہوئی ہے، اور فوراً وہ کیا کرے؟ آخرت کی تیاری میں لگ جائے۔ میرے بھائیو اور دوستو، آپ جانتے ہیں کہ یہ نیا سال آیا ہے، ہمارے لیے یہ پیغام لایا ہے کہ ہم اپنے وقت کا، اپنے نفس کا کیا کریں؟ محاسبہ کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی کمپنی ہو، آپ لوگ بڑی بڑی کمپنیوں میں کام کرتے ہیں، کوئی بھی کمپنی ہو سال کا وہ کیا کرتی ہے؟ لیکھا جوکھا کرتی ہے، نہیں کرتی ہے؟ کوئی بھی کمپنی ہو سال کا وہ لیکھا جوکھا ضرور کرے گی، وہ دیکھے گی کہ ہم نے کیا پایا اور کیا، کہاں کہاں ہمیں نقصان ہوا، اور کن کن چیزوں کی بنیاد پر ہمیں کامیابی ہوئی۔ عقل مند انسان ایسے ہی کرتا ہے کہ وہ ماضی کے غلطیوں کو سامنے رکھ کر کے فیوچر میں ان غلطیوں کو دہرانے سے باز رہتا ہے۔ ایک کمپنی والا جب محاسبہ کرے گا تو اس کے سامنے یہ بات کھل کر کے آئے گی، پتہ یہ چلے گا فلاں چیزوں سے ہمیں نقصان ہوا ہے، اگلے سال میں ان چیزوں سے کیا رہے گا؟ اپنے آپ کو دور رکھے گا، اور جن چیزوں میں کامیابی ملی ہے ان چیزوں کو آگے اور کیا کیا جائے گا؟ میرے بھائیو اور دوستو، ایک مسلمان کے لیے جب نیا سال شروع ہوا ہے تو اس کو اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے، اسے دیکھنا چاہیے کہ بیتا ہوا سال، گزرا ہوا سال جو تھا اس نے اللہ کی اطاعت میں گزارا یا اللہ سے نافرمانی میں، اللہ کی بغاوت میں؟ اس نے جنت کا کام کیا یا جہنم کی طرف وہ تیزی کے ساتھ بڑھا؟ اگر یہ بیتا ہوا سال ہمارا اللہ کی اطاعت میں گزرا ہے، آپ مطمئن ہیں کہ آپ نے گزرے ہوئے سال میں اللہ کو راضی کرنے کا کام انجام دیا ہے، تو آپ کو کیا چاہیے؟ آپ کو چاہیے کہ اللہ کے سامنے سجدہ شکر بجا لائیے، اور اللہ سے عزم اور ارادے کا اظہار کیجئے، اور اللہ سے توفیق کی دعا کیجئے کہ رب کریم تو نے گزشتہ سال میں ہمیں اپنی اطاعت کی تھی، اطاعت کی تو نے کیا کری ہے؟ توفیق دی ہے، اگلے سال بھی تو ہمیں اپنی اطاعت کی کیا کر؟ توفیق عطا فرما۔ لیکن میرے بھائی اور دوستو، اگر محاسبے کے بعد آپ کے سامنے یہ بات واضح ہوتی ہے
کہ بیتے ہوئے سال میں آپ نے اکثر لمحات تنہائی کے چھپ چھپ کر کے آپ نے اللہ کی معصیت میں گزارے ہیں، اللہ کو ناراض کرنے میں گزارے ہیں، تو اللہ کی